دن ب دن بچوں کے بال ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑی بیچاری جو نا وہ تیل بھی استعمال کرتی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتی ہیں، لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو ایک تو اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں، بلا وجہ کسی کے بھی سامنے کنگھی نہ کریں۔ صاحب ایک بہن کا سوال ہے کہ بچی کے بال بہت ٹوٹتے ہیں، اس کے لیے کوئی رہنمائی فرمائیں۔ بچیوں کے بال جو ٹوٹتے ہیں نا، اس کا سبب بنتا ہے نظر بد۔ گھروں کے اندر بچیاں اپنے بال کھلے رکھتی ہیں، ویسے تو گھروں کے اندر چار دیواری کے اندر عورت اپنے سر سے دوپٹہ اتار بھی دے تو شریعت نے اس کے اوپر گناہ نہیں رکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں پر ضرورت نہیں ہے، جہاں پر کوئی مہمان اکٹھے ہوتے ہیں، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی محفل جمتی ہے بہنوں کی بیٹیوں کی، تو وہاں پر بالوں کو اتار کر پھر دوسروں کے سامنے اس کو شو کرنا، تو پھر وہ بچیوں کے بالوں کے اوپر نظر لگ جاتی ہے، جس سے پھر ہوتا یہ ہے کہ دن ب دن بچوں کے بال ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، وہ بڑی بیچاری جو نا وہ تیل بھی استعمال کرتی ہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھی جاتی ہیں، لیکن ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو ایک تو اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں، بلا وجہ کسی کے بھی سامنے کنگھی نہ کریں، بالوں کو شو نہ کریں۔ دوسرے نمبر کے اوپر جس بھی بیٹی کے بہن کے بال ٹوٹ رہے ہیں، گھر کا دوسرا فرد، اس کی والدہ یا والد، اس کو وضو والا پانی دے، وہ بچی اپنے جسم کے اوپر وضو والا پانی بہائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ والتین، اس کے اندر یہ آیت ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، غالباً آیت نمبر 5 بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو کثرت سے پڑھے، تو یا تعداد مقرر کرنی ہے تو تعداد مقرر کر لیں، ٹھیک ہے۔ سورۃ 3، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اس آیت کو کثرت سے پڑھنے کے بعد آخر میں تینوں کل جو ہے نا، وہ تین تین بار پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور پورے وجود کے اوپر وہ ہاتھ پھیر لیں۔ یہی دم آپ کسی آئل وغیرہ پہ دم کر کے ٹھیک ہے اپنے پاس رکھ لیں، اس کو اپنے سر پہ لگائیں، تو انشاءاللہ بال ٹوٹنا بھی بند ہو جائیں گے، اور جو بال ٹوٹ ٹوٹ کر چھوٹے ہو گئے ہیں، اس کی روانگی بھی چلنا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے بال دوبارہ پھر گھنے اور لمبے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔